آج کے اس ویڈیو ٹاپک میں ہم بات کریں گے کشمیر کے ان وعدوں کی جو 1947 سے لے کر آج تک نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، کانگریس اور بی جے پی نے کیے۔ ہر پارٹی نے بڑے بڑے سپنے دکھائے، لیکن کشمیر کے لوگ آج بھی وہی ہیں جہاں 1947 میں تھے۔ کرپشن، خراب سسٹم اور مافیا کا راج، یہ ہے آج کا کشمیر۔ چلیے اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ بات کریں گے پہلے 1944 میں نیشنل کانفرنس نے اپنا پہلا مینیفیسٹو نیا کشمیر بنایا۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ کسانوں کو زمین ملے گی، بڑے بڑے لینڈ مافیا ختم ہوں گے اور ہر کشمیری کو برابر حق ملے گا۔ اینڈ 1947 میں جب کشمیر بھارت کا حصہ بنا تو انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اچھی شکشا، صحت اور کھیتی ہوگی۔ کچھ وعدے پورے بھی ہوئے، کسانوں کو زمین ملی اور ایک نئی سوچ شروع ہوئی، لیکن یہ زیادہ وقت نہیں چل پایا۔ 1953 میں شیخ عبداللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے اپنے سپنے ادھورے رہ گئے۔ اس کے بعد باقی نیتاؤں نے بھی باتیں کی، لیکن کرپشن اور اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کی وجہ سے سب خالی رہ گیا۔ ہر سرکاری دفتر میں پیسہ چلتا تھا اور لوگوں کے سپنے ٹوٹ گئے۔ ذرا آپ سوچئے، ہر دور کے مینیفیسٹو، وعدے اور دھوکہ۔ 1970 سے لے کر 2025 تک نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، کانگریس اور بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں یہی کہا کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو خوشی، شکشا، صحت اور نوکری دیں گے۔ نیشنل کانفرنس نے 370 اور اپنی پہچان کو بچانے کی بات کی۔ پی ڈی پی نے امن اور ترقی کا وعدہ کیا، اینڈ کانگریس نے جموں کشمیر کے لوگوں کو زیادہ حق اور ڈیولپمنٹ کا سپنا دکھایا، اور بی جے پی نے دھارا 370 ختم کرنے اور کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنے کی بات کی۔ لیکن یہ سب وعدے صرف کاغذ پر تھے۔ 2019 میں آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا۔ نیشنل کانفرنس نے 2024 کے مینیفیسٹو میں پھر آرٹیکل 370 واپس لانے، اسٹیٹ ہوڈ اور 1,00,000 نوکری کا وعدہ کیا۔ لیکن جب اسمبلی کے پاس پورا کنٹرول نہیں تو ذرا بتائیے کہ یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے۔ ہر پارٹی نے شکشا، صحت اور کھیتی کے بڑے وعدے کیے، لیکن کچھ نہیں بدلا۔ کشمیر میں ہر جگہ کرپشن ہے، ہاسپٹل میں دوا کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، سرکاری سکولز میں شکشا پڑھائی کا نام نہیں، اینڈ پرائیویٹ سکولز کا تو کیا ہی کہنا۔ پرائیویٹ سکول امیروں کا دھندا بن گئے۔ ایگریکلچر، کھیتی باڑی جو کشمیر کا دل ہے، وہ بھی مافیا اور کرپشن کے ہاتھوں تباہ ہے۔ یہ کرپشن صرف اتنا ہی نہیں، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، پاور ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہر جگہ پیسہ بولتا ہے۔ سورسز کے مطابق 70 سال میں 2,77,000 کروڑ روپے کشمیر کے لیے بھیجے گئے، لیکن یہ پیسہ لوگوں تک نہیں پہنچا۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ پیسہ بڑے بڑے مافیا کے جیبوں میں گیا، جس میں پولیٹیکل لیڈرز کا اہم رول ہے۔ جب کوئی عام کشمیری یا سچا لیڈر آواز اٹھاتا ہے، اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ جو لیڈرز لوگوں کے لیے بولتے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کشمیر میں مافیا اور سیاسی لوگ آواز کو دباتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی طاقت چاہے۔ تو ذرا سوچئے، ابھی کے وقت میں کشمیر کہاں کھڑا ہے؟ آج 2025 میں کشمیر وہی کھڑا ہے جہاں 1947 میں تھا۔ دنیا آگے بڑھ گئی، لیکن کشمیر کے لوگ ابھی بھی انصاف، برابری اور اچھی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے 2024 مینیفیسٹو میں آرٹیکل 370 واپس لانے، جیل سے لوگوں کو چھوڑنے اور نوکری کا وعدہ ہے۔ گورنر کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ پی ڈی پی، کانگریس اور بی جے پی کے مینیفیسٹو بھی الگ نہیں۔ ہر پارٹی کشمیر کے لوگوں کے درد کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن ان بڑی پارٹیز میں سے ابھی تک کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا جو کشمیر کے لوگوں کو وہ روشنی دکھا سکے جو دنیا نے دیکھی۔ لوگ تو اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، لیکن مافیا اور سیاسی طاقت ان کی آواز دبا دیتی ہے۔ اس لیے کشمیر کے لوگوں، اب جاگنے کا وقت ہے۔ ہر مینیفیسٹو، ہر وعدہ صرف کاغذ پر نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کی آواز، آپ کا ووٹ، آپ کا حق، یہ سب کشمیر کو بدل سکتا ہے۔ سب سے جواب مانگو، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی، کانگریس یا بی جے پی ہو۔ جب تک سچا لیڈر نہیں آئے گا، جب تک مافیا ختم نہیں ہوگا، کشمیر وہی رہے گا۔ چلو مل کر ایک نئے کشمیر کا سپنا دیکھو، جہاں کرپشن نہ ہو، انصاف ہو، جہاں ایجوکیشن اور ہیلتھ کشمیریوں کا حق ہو، اور جہاں آواز کو دبایا نہیں، سنا جائے۔ یہ سفر لمبا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن شروعات آپ سے ہے۔ کشمیر کے لیے سچ اور انصاف کی لڑائی میں شامل ہو، اپنی آواز اٹھاؤ، اپنے حق کے لیے لڑو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اینڈ آلویز اللہ بلیس یو آل۔